السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، موجودہ گورنمنٹ نے بجٹ پیش کر دیا ہے، اس سے ریئل اسٹیٹ برادری یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ بزنس والے کتنے خوش ہیں یا ناخوش ہیں، اس پر بات ہوگی۔ کیا بجلی کے نرخ اور تیل کے جو ریٹس ہیں اس کو بڑھانے کے بعد کیا آئی ایم ایف والے ہم سے خوش ہو گئے ہیں؟ کیا پاکستان کی وہ ساری چیزیں ماننے کو تیار ہیں؟ اس پر ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ ناظرین، بجٹ میں آئی ایم ایف بالکل ناخوش نظر آ رہا ہے اور صاف انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم خوش نہیں ہیں۔ اس پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کا کہنا ہے کہ 15 روز کے اندر کچھ سخت فیصلے یا اس میں بڑی تبدیلیاں ہم لائیں گے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ 25 لاکھ دکاندار جو ہیں وہ ٹیکس لسٹ میں شامل کریں گے۔ پراپرٹی کے اوپر کافی سارے سخت فیصلے اس بجٹ میں کیے گئے ہیں۔ اس میں ناظرین کافی سارے مشکل فیصلے بھی تھے اس مخلوط حکومت کے لیے، لیکن اداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت متوازن بجٹ پیش کیا ہے۔ اس میں یہ نہیں سمجھ لیں تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح گاڑیوں پر جو ایڈوانس ٹیکس ہے اور غیر منقولہ جائیداد کے لین دین پر کیپٹل گین ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک متوازن بجٹ ہے اور اس مخلوط حکومت نے بڑی محنت کے ساتھ اس بجٹ کو بنایا ہے۔ اچھا، جو مخالفین ہیں یا اپوزیشن کہہ لیں یا پی ٹی آئی کے لوگ کہہ لیں تو ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس حکومت سے بالکل اکانومی سنبھل نہیں پا رہی اور 310 روپے تک یہ تیل کو لے کر جائیں گے اور 40 روپے یونٹ تک بجلی پہنچ جائے گی آئندہ چند دنوں میں۔ تو چلیں خیر، یہ تو وقت بتائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین پھر میں اگر بات کروں کہ گریڈ 17 اور 22 کے جو سرکاری افسران ہیں ان کے جو ایگزیکٹو الاؤنس ہے اس میں 150% اضافہ کیا ہے، یعنی سرکاری افسروں کی تو موجیں لگ گئی ہیں۔ پھر ناظرین یہ سمجھ لیں کہ پنجاب کا جو 2700 ارب سے زائد کا بجٹ ہے وہ بھی کل پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو منفی پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں ان کی سیاست دم توڑ جائے گی۔ خیر یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی تو عمران خان اس وقت بھرپور ملاقاتیں کر رہے ہیں صحافیوں سے۔ اچھا ناظرین، اس میں سب سے بڑی بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سیلز ٹیکس کے اندر اپنی رجسٹریشن نہیں کرواتے، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے کچھ سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر لوگ سیلز ٹیکس کے اندر اپنی رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو ان کے گیس اور بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے۔ بہرحال ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے شارٹ ٹائم میں یہ گورنمنٹ آئی ہے یا جس طرح یہ کوشش کر رہی ہے، تیزیاں تو بہت نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر مزید بجلی، جس طرح اپوزیشن والوں کا کہنا ہے کہ 310 روپے مزید پٹرول، یعنی 310 روپے تک پٹرول اگر پہنچ جاتا ہے اور 40 روپے یونٹ تک بجلی پہنچ جاتی ہے تو پھر عام انسان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دو بار ہو جائے گا۔ ملک کو تو ڈیفالٹ سے ہم بچا لیں گے، لیکن بہت سارے غریبوں کے چولہے انتہا درجے تک ٹھنڈے ہو جائیں گے، جن کی جو آمدنی اس قابل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک عوام دشمن پالیسیاں، چاہے پچھلی گورنمنٹ ہو چاہے موجودہ گورنمنٹ ہو، تو عوام کو ان ساری تبدیلیوں سے کیا ملا؟ بہرحال بجٹ میں سرکاری افسران کی موجیں ہیں، ٹیکسز کے اندر کچھ اضافے ہو گئے ہیں، پراپرٹی کا کاروبار بھی کافی افیکٹ ہے۔ اسلام آباد کی کچھ تاجر تنظیمیں ہیں، انہوں نے بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ یہ تو تاجروں کو تباہ کرنے کے لیے اتنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، پراپرٹی کا بزنس پہلے نہیں ہے، انویسٹر بھاگ رہے ہیں، اوپر سے گورنمنٹ کے نئے نئے ٹیکسز ہیں۔ تو ناظرین، پر ایک تکلیف دہ عمل سے اس وقت پوری قوم گزر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، کوئی کیونکہ بہتری کی توقع رکھنی چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ کو آگے چل کر بہتر کر دے۔ بہرحال جس طرح پوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ جی اس ساری چیزوں کا حل انتخاب
انتخابات ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو میرے نزدیک ہے اس کا حل انتخابات نہیں ہے، اس کا حل ہے بہتر پالیسیاں۔ بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے دانشور لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو پاکستان کا جو یہ موجودہ بحران ہے اس کو نکالنا انتہائی ضروری ہے، جس سے عام اور نچلا طبقہ بالکل پس کر رہ گیا ہے۔ بجلی ہے انتہائی مہنگی ہے، لوڈ شیڈنگ انتہا کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بلا رہے ہیں، اور پھر اوپر سے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اور مزید 15 دن کے اندر سخت ترین فیصلے کرنے ہوں گے۔ تو IMF کو خوش کرنے کے لیے اگر سخت ترین فیصلے کرتے ہیں تو ان سخت ترین فیصلوں میں عوام کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایک چھوٹی سی ہمارے پاس انفارمیشن تھی، چونکہ ہم ریل اسٹیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو ریل اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے کچھ ہم نے اپنے جو نقطہ نظر اس میں پیش کیے، کچھ حکومتی رد عمل کا بھی ذکر کیا۔ تو نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ہیں میرے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔